بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارا خلاصۃ القرآن کورس شروع ہو چکا ہے اور اس کورس کا پہلا سبق بھیج دیا گیا ہے۔ اس سبق میں مبادیات قرآن یعنی قرآن کریم کے طالب علم کے لیے اور تفسیر قرآن اور خلاصہ قرآن کے طالب علم کے لیے اس مبارک عمل کو شروع کرنے سے پہلے جن بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے اس کا ذکر اس سبق میں کیا گیا ہے۔ اور یہ جتنے بھی عنوانات ہیں یہ ایک عرصہ دراز کی محنتوں کے بعد اور سالہ سال کی محنتیں ہیں اس کے پیچھے، یعنی کہ یہ جو بھی عنوان ہے یہ کسی سوال کا جواب ہے جو کسی نے کیا، یا تو وہ کسی سوال کسی طالب علم کے ذہن میں آیا، یا عموماً طلباء قرآن کریم کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں تو اس کے جواب کے طور پر یہ مرتب کیے گئے ہیں، یا بعض اوقات جو دشمنان دین ہیں اور ملحدین ہیں ان کو جواب دینے کے لیے بھی بعض عنوانات اور بعض باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ جو پہلا عنوان ہے وحی اور عقل میں فرق، یہ اصل میں وہی ملحدین اور جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے، جو ہر چیز میں عقل کو اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہاتھوں کی جو پکڑ ہے اس کی خاص اس کی حد ہے، اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاتھوں سے چھونے کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن سوچنے کا، سونگھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ یا آنکھیں ہیں، یا کان ہیں، یا زبان ہے۔ تو بہرحال انسان کی جتنی بھی قوتیں اللہ نے دی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی خاص حد ہے۔ عقل کی بھی ایک خاص حد ہے، اس سے آگے عقل کام نہیں کرتی۔ اور اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ بچپن میں انسان کی عقل الگ، اس کی حدود ہوتی ہیں، جوانی میں الگ، اور جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں، ان کی عقل کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی عقل و شعور میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ خود ایک انسان کی عقلوں میں بھی اور پڑھے لکھے لوگوں کی عقلوں میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ تو عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر سوال کا جواب عقل دے سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جہاں عقل اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، تو وہیں سے پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو جو لوگ عقل سے ہر چیز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ خدائی احکام میں اور غیبی احکام میں اور رسالت، آخرت اور توحید اور وجود باری تعالیٰ اس قسم کے معاملات میں وہ الجھنوں کے شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھی الجھا دیتے ہیں، خود بھی الجھتے رہتے ہیں اور ہمیشہ وہ جو پریشان رہتے ہیں۔ اور اس کی مثال اس میں دی گئی ہے، جس طرح موبائل اور کمپیوٹر میں جو پروگرام انسٹال کیا جاتے ہیں اس کی ایک خاص حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہینگ ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ عقل کی بھی ایک خاص حد ہے، اس سے زیادہ اس سے کام نہیں لیا جا سکتا، ورنہ وہ غلط جواب دے گا یا وہ غلطی کرے گا۔ اس کے بعد نزول وحی کے طریقے بتائے گئے ہیں، خواب کی صورت میں ہیں، الہام ربانی کی صورت میں، فرشتے کا انسانی صورت میں آنا، اصلی صورت میں آنا، اللہ تعالیٰ کا پردے کے پیچھے سے کلام فرمانا، براہ راست کلام فرمانا، اور ساتویں قسم ہے سلسلۃ الجرس، یعنی مسلسل گھنٹیوں کی آوازیں جو چاروں طرف سے آتے ہوئے محسوس ہوتی تھی، جس کو بعض علماء نے تعبیر کیا ہے انسلاخ بشریت سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت سے نکل کر جو فرشتوں والی جو صفات ہیں اس میں چلے جاتے تھے۔ ظاہر ہے جب ایک انسان بشریت سے فرشتے ملکوتی عالم میں چلا جائے گا تو وہ اس کو بشریت سے نکلتے ہوئے انسان کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی سخت تکلیف کو اس سلسلۃ الجرس کا نام دیا گیا ہے، مسلسل گھنٹیوں کی آواز۔ تو وہاں عالم ملکوت میں جا کر جو آپ وہی سنتے تھے وہ بہت سخت وہ کیفیت ہوتی تھی۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے تاریخ نزول قرآن کریم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے،
اور یہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل ہوا شب قدر رمضان مبارک میں، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ تیسرا موضوع مکی مدنی کا مطلب بتایا گیا ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی کا مطلب جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی کا مطلب ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، تو یہ غلط تصور ہے۔ اس کا صحیح مطلب بتایا گیا ہے کہ مکی کا مطلب وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب ہے وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بقیہ تفصیلات اس میں آپ PDF میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایک صورت مکمل مکی یا مدنی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کا کچھ حصہ مکی کچھ مدنی بھی ہو سکتا ہے، اور کسی صورت کے یا آیت کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد عنوان شان نزول۔ قرآن کریم میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ ایک تو وہ جو بغیر کسی شان نزول کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، بس بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے پس منظر کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور اکثر آیات ایسی ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہیں جس میں شان نزول کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بغیر وہ ایک ابہام سا رہ جاتا ہے، تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ جب تک وہ شان نزول یا وہ واقعہ وہ پس منظر ذہن میں نہ ہو تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اختصار سے یہ بات پیش کرنا مقصود تھی، اس لیے اس کی مثالیں نہیں دی گئی، ورنہ جو ہمارے تفصیلی تحریر ہے، تفصیلی کتاب ہے، اس میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں، اور علوم القرآن اور اصول تفسیر کے حوالے سے جو کتابیں ہیں موجود ہیں ان میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور خلاصۃ القرآن کے اندر بھی انشاءاللہ بعض ایسے واقعات آئیں گے۔ بہت ہی اہم بحث ہے ناسخ منسوخ کی، جس پر یہ ملحدین کافی اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکم پہلے تھا، پھر منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم آ گیا۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے یہ بحث وضع کی گئی ہے، یہ بحث رکھی گئی ہے۔ پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس تمام آسمانی شریعتوں میں یہ نسخ رہا ہے، لہذا اگر قرآن کریم میں نسخ ہے تو اس پہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی شریعتوں میں نسخ ہوا ہے۔ یہ تو اس کا جواب ہے، ایک جواب۔ اور تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، جس طریقے سے ایک سینئر ڈاکٹر جب ایک جونیئر ڈاکٹر کی وہ اس کو سکھاتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے کچھ اس سے کام لیتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے تو پھر اس سے اور کام لیتا ہے۔ آپریشن کرنے کی اجازت شروع سے بالکل پہلے سے نہیں دیتا، یا پیشنٹ دیکھنے کی اجازت ایک دم سے نہیں دیتا، بلکہ آہستہ آہستہ دیتا ہے، تاکہ اس کے اندر تجربہ پیدا ہو اور ایک مہارت پیدا ہو۔ اسی طریقے سے ایک ماہر جو ڈاکٹر ہوتا ہے پہلے ایک دوائی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد یہ کیپسول ہٹا کے یہ والا کیپسول کھانا، اور اگلے 2 ہفتوں تک کے بعد جو ہے یہ دوائی کھا لینا، اور ایسا کرنے سے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے مریض۔ تو یہی حکم یہ کوئی جہالت کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اعلیٰ مہارت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکام کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے یا میرے نیک بندوں کے لیے اس مدت تک یہ حکم بہتر ہے، اور اس کے بعد حالات اس بات کے متقاضی ہو جائیں گے کہ ان کے لیے یہ دوسرا حکم دے دیا جائے۔ تو نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے حفاظت قرآن۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے محفوظ کر دیا ہے، اس کی مکمل تفصیل کہ کس طریقے سے لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ اس کے بعد جس فرشتے کے ذریعے سے اس کو بھیجا گیا ہے تو وہ فرشتہ بھی امین فرشتہ ہے، اس سے ذرہ برابر بھی پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کسر نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبیوں کے سردار ہیں اور نبیوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ذریعے سے اس کو دنیا تک پہنچایا گیا، اور آپ کے جو جانشین ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، وہ دنیا میں سب سے افضل لوگ ہیں انبیاء کرام کے بعد۔ ان کے سینوں میں محفوظ رہا، انہوں نے اس کو یکجا کیا، مختلف جگہوں سے اس کو جمع کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے نسخوں کو چھپوا کے تقسیم کیا۔ پھر اس کے بعد اس پر مزید کام ہوتے رہے، اس کے اعراب ہے، اس کے نقطے ہیں، اس کے قرأتیں ہیں، ان سب کو جمع کیا گیا۔ اور
جب حافظے کمزور ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے حفاظت کا ایک مزید مستحکم سامان فراہم کر دیا۔ آڈیوز کی صورت میں، ویڈیوز کی شکل میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ اور اگلا عنوان ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے جو اقدامات کیے گئے، اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہے کہ اس کے نسخوں کو لکھوا کے تمام صوبوں میں بھجوانا، اور اس کی چھپائی کا نظم بن جانا، نقطوں اور حرکات لگانا، 7 منزلوں میں تقسیم کرنا، 30 اجزاء میں تقسیم کرنا، ہر پارے کے اندر اس کے ربع و نصف اور ثلث کے نشانات لگانا، اور اسی طریقے سے رموز اوقاف کی کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور آیت کا نشان، رکوع کا نشان، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو جو حفظ کرنے کا جو نظام ہے، ناظرہ کا قرآن کریم کے نظام ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور عصر حاضر میں تو بہت زیادہ اس کی اشاعت ہونے لگی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ایک بہت بڑا سامان فراہم ہو گیا ہے۔ اور عصر حاضر میں جو کام ہوا ہے، ایک تو جیسے کہ اس کی طباعت بہت زیادہ پیمانے پر ہونے لگی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو تجوید قرآن کہا جاتا ہے، جس میں غنہ، مد، قلقلہ، اور ابھی جو پین قرآن آ گیا ہے، جس میں آپ پین رکھتے ہیں تو وہ آیت سامنے آ جاتی ہے، اس کی تفسیر سامنے آ جاتی ہے، اور موبائل میں بھی قرآن کریم آ گیا ہے، اور متشابہات کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور انگریزی داں طبقے کے لیے تحت اللفظ انگلش کے اندر اس کو قرآن کریم کو لکھ کے دکھایا جاتا ہے۔ نابینا جو حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بریل خط میں متعارف کرانے کی کامیاب کوششیں ہوئی ہیں۔ یہ سارے قرآن کریم کو آسان سے آسان کرنے کی یہ صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے اعجاز قرآن کریم معجزہ ہے۔ یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے، اور جو ہماری تفصیلی کتاب ہے اس کے اندر اس کی کئی مثالیں دی گئی ہیں، بہت تفصیل طلب یہ موضوع ہے۔ قرآن کریم ایک معجزہ صرف ایک وجہ سے نہیں ہے کہ یہ محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اس وجہ سے تو محفوظ ہے ہی، اور اس وجہ سے تو معجزہ ہے کہ قیامت تک اس میں زبر زیر کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اس میں کوئی تحریف ترمیم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے معجزہ ہونے کی کچھ نکات ہیں، جیسے کہ آج تک کوئی اس جیسا کلام نہیں لا سکا۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، اس جیسی فصاحت و بلاغت آج تک کسی اور کے کلام میں ممکن نہیں۔ اور فصاحت و بلاغت کی یہ انتہائی آخری حدوں کو پہنچا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ انتہائی حیران کر دینے والا ہے، اور اس کی مکمل تفصیل ہماری جو کتاب ہے اس کے اندر دی گئی ہے کہ کس طریقے سے الفاظ کا چناؤ چونکا دینے والا ہے بعض مقامات پر۔ اور اسی طریقے سے جس میں پیشن گوئیاں ہیں، جس میں انکشافات کیے گئے ہیں، وہ ایسے ہیں، ایسی پیشن گوئیاں جو ایک پیشن گوئی بھی غلط ثابت نہیں ہوئی، اور ایسے انکشافات کہ آج سائنسدان بھی اس کے انکشافات پر وہ جو ہے وہ اپنے حیرت زدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلا موضوع ہے اور تفسیر قرآن کے مآخذ، تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور 5 مآخذ ہے قرآن کریم، یعنی جس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ دوسرا ہے حدیث رسول، جس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث یا تفسیر القرآن بالسنہ۔ تیسرا ہے صحابہ کرام سے منقول تفسیر۔ تو ان تینوں کو تفسیر بالروایہ کہا جاتا ہے، تفسیر بالروایہ۔ اس کے بعد چوتھا ماخذ عرب جاہلیت کا ادب، عرب جاہلیت کے محاورات اور لغات ہیں، اور اس کے بعد 5واں ماخذ ہے مستند اہل علم کی عقل سلیم، اس کو تفسیر بالدرایہ کہتے ہیں۔ تو شروع کی 3 تفسیر بالروایہ ہے، اور آخری والی 2 جو ہیں تفسیر بالدرایہ ہے۔ اور درایت کا مطلب عقل، اور عقل کے اندر انسانوں کے فرق مراتب ہے، جیسے آپ کو بتایا گیا۔ تو اس لیے ان لوگوں کی عقل کا اور ان لوگوں کی عقل کا اعتبار ہے جو کہ اس فن کے ماہرین ہیں، جن کے اندر تقریباً 14-15 علوم ہوں، جن کو مجتہدین کہا جاتا ہے، تو ان لوگوں کی تفسیر کا اعتبار ہے، اور انہی کی تفسیر معتبر ہے۔ ہر عام آدمی وہ اس میں اپنی طرف سے رائے زنی شروع کر دے تو اس کی تفسیر کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسا ابھی میں نے بتایا کہ تفسیر پر ایک محدثانہ رنگ غالب ہوتا ہے، جس کو تفسیر بالروایہ کہتے ہیں، اور اس پر کسی پر درایت کا، کلام کا اور عقل کا رنگ غالب ہوتا ہے، جس کو تفسیر بالدرایہ کہتے ہیں۔
پھر ہر ایک ہی کچھ نہ کچھ مخصوص تفاسیر مخصوص نام ہے جو ہم نے یہاں PDF میں آپ کو بتا دیے ہیں۔ اردو تو تفاسیر کے اندر جو سب سے زیادہ مشہور تفسیر ہے، ایک بیان القرآن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی، دوسری مفتی شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن ہے، اور مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی معارف القرآن ہے، بھی بڑی عمدہ تفسیر ہے۔ اور ایک اور تفسیر کا نام جو رہ گیا ہے آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی، بہت ہی زبردست تفسیر ہے۔ اور آپ تمام تفسیروں کو پڑھنے کے بعد جب آپ اس تفسیر کو پڑھتے ہیں تو وہ بہت سی الجھنیں جو آپ کو دوسری تفسیروں سے حل نہیں ہوتی، وہ الجھنیں اس چھوٹی سی تفسیر سے حل ہو جاتی ہیں، اور ایسی ایسی کام کی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو کسی اور تفسیر میں آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں تھی، اور اس سے پہلے پڑھی ہی نہیں تھی آپ نے۔ اور یہ تفسیر کا ایک بہت اہم اصول ہے، جہاں جس طرح یہ ایک تفسیر کا بہت بڑا اصول ہے، وہاں دین کا بنیادی اصول بھی ہے، اور حدیث فہمی کا بھی بنیادی اصول ہے، دین فہمی کا بھی بنیادی اصول ہے، کسی بھی عقیدے کو پرکھنے کا بھی، اور کسی بھی دین کی بات کو پرکھنے جانچنے کا بھی بنیادی اصول ہے۔ اور ہر شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کو جاری کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن ہو، دین اسلام ہو، یا اس سے پہلے کے ادیان، ہر دین میں ہر مذہب میں دو طرح کی اللہ تعالیٰ نے آیات رکھی ہیں، ایک محکم آیات، اکثر و بیشتر آیات ہر دین اور مذہب کی محکم ہوتی ہیں۔ محکم کا مطلب ہے کہ جن کے معنی بالکل صاف ہو، بے غبار ہو، کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو، اور وہ منسوخ بھی نہ ہو۔ اور یہی آیات در حقیقت ام الکتاب کہلاتی ہیں، اور عقائد، احکام اور حلال و حرام کا ماخذ بھی یہی آیات ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری قسم ہے متشابہ، جو گنی چنی چند آیات ہوتی ہیں، اور یا تو اس کے معنی سرے سے معلوم ہی نہیں ہوتے، جیسے حروف مقطعات کے معنی معلوم نہیں ہے کسی کو، اور جس نے بھی معنی بتائے ہیں وہ اصل میں اشارات ہیں، کوئی حقیقی اور حتمی معنی نہیں ہے، یا الفاظ کے معنی تو معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کا مصداق کیا ہے، الفاظ کے معنی معلوم ہیں لیکن اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تشریح میں متعدد احتمالات ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ احتمالات ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ اس کی تشریحات ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ تشریحات ایسی ہوتی ہیں جو محکم جو آیات ہوتی ہیں اس کے بالکل خلاف ہوتی ہیں، اور کچھ تشریحات ایسی ہوتی ہیں جو محکم آیات کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ایسے جگہوں پر جہاں پہ متشابہ سے نکلنے والا کوئی تشریح ایسی ہو جو محکم کے خلاف ہو، تو تم اس کو نہ لو، بلکہ اس تشریح کو لو جو محکم کے مطابق ہو۔ اور جتنے گمراہ فرقے ہوتے ہیں، یہ بہت اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور بڑے بڑے بزرگوں نے، اکابر نے اس اصول کو لکھا ہے کہ عموماً اہل باطل اور گمراہ فرقے متشابہات کے ان احتمالات اور وہ ان تشریحات کو اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں جو کہ اس محکم کے خلاف ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس کو ایک مثال سے بھی واضح کیا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک تو محکم آیات جس میں صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور آدم علیہ السلام ہی کی طرح اور ہر نبی کی طرح، ہر انسان کی طرح وہ ایک انسان ہے، البتہ وہ نبی ہیں، اور نبیوں میں اولوالعزم انبیاء کرام میں سے ہیں، اور انسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل عام انسان ہے، بلکہ جس طریقے سے دھاتیں، ساری دھاتیں ہوتی ہیں، لیکن ہیرے اور سونے چاندی کا وہ مقام ہے کہ جو ایک پتھر کا اور عام مٹی کا نہیں ہے، عام لوہے کا نہیں ہے۔ تو دھات تو وہ لوہا بھی ہے، دھات تو وہ پتھر بھی ہے، لیکن سونے چاندی بھی ایک دھات ہے، لیکن سونے چاندی کا اور ہیرے کا جو مقام ہے وہ ایک عام دھات کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان تو سارے انبیاء کرام بھی انسان ہیں، عام انسان بھی انسان ہے، لیکن انبیاء کرام کا وہ مقام ہے کہ جو وہ بہت انسانوں میں بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور انسان ہیں وہ۔ اور قرآن کریم کے محکم آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو آدم علیہ السلام کی طرح ان کے اندر بھی روح پڑ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر۔ اور جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک پتلا بنایا اور کن کہا تو روح پڑ گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو بی بی مریم کے شکم مبارک میں عیسیٰ علیہ السلام کی افزائش شروع ہو گئی۔ تو یہ محکم آیات، جبکہ جو متشابہ آیات ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ یا کلمۃ اللہ کہا گیا ہے،
تو اس روح اللہ اور کلمۃ اللہ کی دو تشریحات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ تشریح ہے جو اسی محکم کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہا، وہ کلمۃ اللہ کا مطلب ہے کن، اور روح اللہ کا مطلب ہے کہ جب اس کن کے کہنے سے وہ روح پڑ گئی، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ جبکہ جو عیسائی ہے، جو غلط گمراہ لوگ ہیں، وہ اس کی تشریح کیا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے، اللہ تعالیٰ کے ولد کے معنی میں لے کر اس کو غلط معنی دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ اس کے علاوہ یہ اور بھی موضوعات ہیں اس PDF میں جو آپ کو بھیجے گئے، صفات قرآن، الکتاب، القرآن، تنزیل، موعظہ، شفا، ہدا، رحمت، نور وغیرہ، یہ سارے کے سارے قرآن کریم کی صفات ہے۔ اور قرآن کریم کے اعداد و شمار بتائے گئے ہیں کہ 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، آیات کی تعداد 6236 ہے اور 6666 بھی کہا گیا ہے، کلمات کی تعداد 77437 ہے، اور لیکن مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو 4500 الفاظ رہ جاتے ہیں، اور حروف کی جو تعداد ہے وہ 3,23,671 ہے۔ قرآن کریم میں جو شخصیات ہیں، جو جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، تو ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ انبیاء کرام جن کا ذکر نام کے ساتھ نہیں آیا، البتہ اشارتاً وہی مراد ہیں، ان کا بھی ذکر اس PDF میں کر دیا گیا ہے۔ اور اولیاء کرام کی ہستیاں جن کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً آیا ہے، ان کے بھی نام بتا دیے گئے ہیں، اور وہ اولیاء کرام کا جن کا ذکر قرآن کریم میں اشارتاً آیا ہے لیکن ان کا نام نہیں لکھا گیا، ان کا بھی ذکر اس PDF میں لکھ دیا گیا ہے۔ کافر شخصیات کا تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے، اور فرشتوں اور جنات میں سے جن کا ذکر آیا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ سب سے آخر میں موضوعات قرآن کی پر بات ہوئی ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ خلاصۃ القرآن کے دو طریقے ہیں، ایک تو وہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور دوسرا وہ کہ قرآن کریم کے اندر جتنے موضوعات ہیں ان موضوعات کو پہلے تلاش کیا جائے اور اس پر پھر بات کی جائے۔ ہم نے جو موضوعات ابھی تک ہم نے لکھے ہیں اس میں وہ 45 موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو موضوعات ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم میں یہی موضوعات ہیں، بلکہ اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے۔ جیسے ابھی ایک ساتھی نے جب اس کو پڑھنے کے بعد کہا کہ صحابہ کرام کا ان کا بھی ایک موضوع رکھا جا سکتا ہے کہ ان کی بھی آیات، ان کے حوالے سے بھی آیات بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے اعتبار سے جو موضوع آپ کو سمجھ میں آتا ہو قرآن کریم کی تشریح اور پڑھنے کے بعد، تو آپ اس کو بھی بتا سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس پر کام کرنے کا بھی انشاءاللہ ہم نے اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے اور کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کسر رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اس کورس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اخلاص پیدا فرمائے، اور شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مشق حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور کرونا وائرس سے ہمارے بچوں کی اور ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی، اور تمام پاکستان کے تمام لوگوں کی، اور تمام عالم اسلام کی، اور تمام جتنے بھی بے گناہ لوگ ہیں ان سب کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔